أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عمدۃ الاحکام وہ عظیم الشان کتاب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے اور جن کا موضوع احکام و مسائل ہیں۔ اس عظیم کتاب کی ہم اس سے پہلے 88 حدیثیں پڑھ چکے ہیں 88، اور آج پڑھیں گے حدیث نمبر 89 عن عبداللہ ابن مالک ابن بحینۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدی حتی یبدو بیاض ابطیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 390 اور امام مسلم نے روایت کیا اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 495۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مالک۔ عبداللہ بیٹے ہیں کس کے؟ مالک کے، والد کا نام ہے مالک۔ اس کے بعد ہے ابن بحینہ۔ تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بحینہ عبداللہ راوی کے، عبداللہ صحابی کے دادا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مالک عبداللہ کے والد ہیں، بحینہ عبداللہ کی والدہ ہیں، یعنی کہ وہ عبداللہ جن کا پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ مالک کے بیٹے ہیں، دوسرا تعارف یہ ہے کہ بحینہ نامی عورت کے بیٹے ہیں۔ یہ الاسدی ہیں، اسد قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ تو عبداللہ بن مالک سے روایت ہے جو بحینہ نامی عورت کے بیٹے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، فرجا، آپ کشادگی کرتے، فاصلہ قائم کرتے، بین یدیہ، اپنے دو ہاتھوں کے درمیان، حتی یبدو، یہاں تک کہ واضح ہو جاتی، نظر آتی، بیاض ابطیہ، آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی۔ اس حدیث سے کیا مراد ہے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ قائم کرتے، کشادگی قائم کرتے؟ یہ مفہوم صحیح معنوں میں جاننے کے لیے اس حدیث کی دیگر روایات کی طرف چلتے ہیں۔ امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور وہاں پہ نمبر ہے 495۔ وہاں پہ اس حدیث کی دوسری روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے، تو اس سے پتہ چلا کہ جس حالت کا تذکرہ کر رہے ہیں صحابی رسول عبداللہ بن مالک، وہ آپ کی پوری نماز کی حالت نہیں ہے، بلکہ آپ کے سجدے کی حالت ہے کہ کان اذا سجد، جب آپ سجدہ کرتے تو فرج یدیہ عن ابطیہ، تو اپنے ہاتھوں کو اپنی بغل سے دور رکھتے۔ یہ مراد ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنی بغلوں کے ساتھ جوڑتے نہیں تھے، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگاتے نہیں تھے، بلکہ ہاتھوں اور بغلوں کے درمیان فاصلہ قائم کرتے۔ حتی انی لأری بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ میں آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیا کرتا تھا۔ بخاری شریف میں
یہ حدیث کئی دفعہ آئی ہے. جب اس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں حدیث نمبر 3564 کے طور پہ 3564، تو وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اذا سجد فرج، جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو دور رکھتے تھے. یہ تو تھیں وہ روایات جن کا تعلق اسی صحابی کی حدیث سے ہے. یہ کون سے صحابی ہیں؟ کیا نام ہے جی؟ عبداللہ بن مالک. اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے دیگر احادیث کا تذکرہ کروں گا جن کے راوی دیگر صحابی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تائید کرتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کے معنی کو واضح کرتی ہے. پہلے نمبر پہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں اور نمبر ہے 494 494. براء بن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت، جب تم سجدہ کرو، فضع کفیک، تو اپنی ہتھیلیوں کو رکھ دو. کہاں پہ؟ زمین پہ. کیا رکھنی؟ ہتھیلیاں. یہ نہیں کہا کہ بازو رکھ دو، کیا؟ ہتھیلیاں. ورفع مرفقیک، اور اپنی کونیوں کو اٹھا لو. اپنی کونیوں کو، کونیاں زمین پہ نہیں لگانی. اور آپ کا یہ حکم مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے؟ سب کے لیے. آپ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میرا یہ حکم مردوں کے لیے ہے. کسی دوسری حدیث میں آپ نے عورتوں کے سجدے کا الگ سے طریقہ بیان کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عورتوں کے لیے الگ سجدے کا طریقہ بیان کیا ہو یا تحیات میں بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا ہو. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک جو طریقہ نماز مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے. ہاں، نماز شروع کرنے سے پہلے فرق ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ عورت ننگے سر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور مرد ننگے سر نماز پڑھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ سر پہ وہ چیز لے جس میں وہ خوبصورت نظر آتا ہے، پیارا نظر آتا ہے. ٹوپی ہے اگر کوئی پیاری سی، اگر کوئی رومال ہے پیارا سا جس میں وہ اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نماز میں بھی پہنے. ورنہ اس کا سر ننگا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس قسم کے فرق ہیں مرد و عورت کی نماز میں، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ پہلی حدیث تھی جو میں نے بیان کی ہے. دوسرے نمبر پہ سیدہ میمونہ کی حدیث امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 898 898. سیدہ میمونہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین ہماری ماں، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد جافا بین یدیہ، جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں میں فاصلہ رکھتے. فاصلہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ہاتھوں کا باقی جسم کے ساتھ فاصلہ رکھتے. حتی لو ان بہمۃ ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ، بکری کا، یہ چاہتا کہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرے تو گزر سکتا تھا. اندازہ کیجئے کہ آپ اپنے ہاتھ کس قدر اٹھا کر رکھتے تھے. ایک اور حدیث، اسی حدیث کو سمجھنے کے لیے امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 900. صحابی کا نام ہے احمر بن جز رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد جافا عضدیہ عن جنبیہ، کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے.
حتی نأوی لہ، یہاں تک کہ ہمیں آپ پہ ترس آتا۔ ترس کس بات کا؟ ترس کیوں؟ کہ آپ نے بازو اٹھائے ہوئے ہیں اور سجدہ بھی آپ لمبا کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے انسان تھک جاتا ہے۔ آپ نے بازوؤں کو اٹھایا ہوا ہے زمین سے، نہ وہ آپ نے پیٹ کے ساتھ لگائے ہیں، نہ کوئی اور سہارا دیا ہوا ہے، اچھی طرح اٹھائے ہوئے ہیں، بکری کا بچہ نیچے سے گزر سکتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان نماز پڑھے توجہ سے، دھیان سے، مکمل طاقت کے ساتھ، سستی کے ساتھ نہیں۔ یہ نہیں کہ بازو زمین پہ لگائے ہوئے ہیں اور بازو پہلوؤں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، سکڑا ہوا ہے، گویا کہ سونے والا ہو۔ یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 90 کی طرف۔ 90، عن ابی مسلمہ سعید بن یزید، روایت ہے ابو مسلمہ سے سعید بن یزید الازدی، سعید بن یزید الازدی، قال، وہ کہتے ہیں، سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، میں نے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا بالکل پڑھتے تھے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ جوتوں میں نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور وہاں پہ نمبر ہے 386، 386، اور امام بخاری نے اس کے اوپر عنوان کیا قائم کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے؟ باب الصلاۃ فی النعال، کہ اس باب میں وضاحت ہوگی جوتوں میں نماز پڑھنے کے مسئلے کی، اور پھر اس حدیث کو لے کر آئے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور نمبر ہے 555، 555، 3 بار 5۔ اس حدیث سے پھر کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ کہ جوتوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ الفاظ میں کیا استعمال کر رہا ہوں؟ الفاظ زیادہ بڑے تو نہیں ہو گئے؟ یعنی کہ ہمارے لوگ تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جوتوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ کیا دلیل ہے جی مستحب ہونے کی؟ تو آئیے آپ کے سامنے اس حدیث کی تائید میں جو دیگر احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ یہ پہلے نمبر پہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی 652، 652۔ بڑی مشکل سے لوگ مانتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ یہ مستحب ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی جسے یہ دعویٰ ہو کہ میں معتدل قسم کا انسان ہوں، میں متشدد نہیں ہوں، وہ کہہ دے کہ جس نے کہا ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے، اس نے مبالغے سے کام لیا ہے، اعتدال سے ہٹ گیا ہے۔ تو میرے بھائی، اعتدال آپ کی یا میری رائے کا نام نہیں ہے۔ اعتدال اس طریقے کو کہتے ہیں جو شریعت نے بیان کیا۔ جو طریقہ شریعت نے بیان کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتدال۔ اعتدال یہ نہیں ہے مثال کے طور پہ کہ آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے، آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لے، اب آپ اس کیس کو لے کر جائیں کورٹ میں یا پولیس کے پاس یا کسی اور بااثر شخصیت کے پاس، اور وہ کہے لو جی اعتدال مناسب ہے۔ کیا مناسب ہے؟ اعتدال۔ کیا اعتدال ہے جی؟ نہ پورا پلاٹ آپ کو دوں گا نہ آپ کو دوں گا، آدھا آپ کو دے دیتا ہوں آدھا آپ کو دے دیتا ہوں۔ کیسا ہے یہ اعتدال جی؟ کیوں جی یہ اعتدال کیسا ہے؟ یہ ظلم پہ مبنی اعتدال ہے۔ تو اعتدال اس طرح نہیں ہوتا، اعتدال اس طریقے کا نام ہے جو شریعت نے بتایا۔ تو یہاں پہ دیکھیے اب حدیث نمبر 652،
روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں کی مخالفت کی ترغیب دے رہے ہیں، ترغیب۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ، یہودی نماز نہیں پڑھتے اپنے جوتوں میں اور نہ ہی اپنے موزوں میں۔ اب بتائیے آپ کے یہ الفاظ کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، کہ یہودی نماز نہیں پڑھتے اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں تم پڑھو، یہ آپ جائز بتا رہے ہیں کہ ترغیب دے رہے ہیں؟ ترغیب دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ایک اور حدیث ابو داؤد شریف کی، اس کا نمبر ہے 650 650۔ راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابی اذ خلعنا علیہ، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، جن کے امام تھے، تب آپ نے دوران نماز اپنے جوتے اتار دیے۔ فوضعہما عن یسارہ، جوتوں کو آپ نے رکھ لیا اپنی بائیں جانب۔ فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم، جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے اتار کے اپنی بائیں جانب رکھ دیے تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی، فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، تمہیں کس چیز نے جوتے اتارنے پہ ابھارا، ترغیب دی؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ قالوا رأیناک القیت نعلیک، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے ہیں، فالقینا نعالنا، تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ کیا اتباع ہے، کیا پیروی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب آپ نے نماز جوتوں سمیت پڑھی ہے تو انہوں نے بھی جوتوں سمیت شروع کی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا آپ کر رہے ہیں، جوتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا جو آج کل کئی لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں جی، وہ جوتوں میں پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں بار بار کیا حکم دیا؟ میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو، ان کی پیروی کرو، ان کی طرح کے اعمال بجا لاؤ۔ ہاں کہیں کہیں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اللہ نے کچھ امور آپ کے ساتھ خاص کیے ہیں، وہاں پہ بتا دیا گیا۔ مثال کے طور پہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا یہ آپ کی خصوصیت ہے، ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ جہاں پہ نہیں بتایا گیا وہاں اللہ کہہ رہے ہیں فاتبعونی، میرے نبی کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، یعنی کہ جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کرو۔ تو صحابہ کرام نے اب جوتے اتار دیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جبریل علیہ السلام اتانی، جبریل میرے پاس آئے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے بتایا، ان فیہما قدرا، کہ میرے جوتوں میں کیا ہے؟ گندگی ہے۔ وقال، اور فرمایا، کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا جاء احدکم الی المسجد، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد آئے، مسجد میدان کی بات نہیں کر رہے اللہ کے رسول، کس کی بات کر رہے ہیں؟ مسجد کی۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، فلینظر، وہ دیکھ لے، چیک کر لے، کس کو؟ اپنے جوتوں کو۔ فَإِن رَأَىٰ فِي نَعْلَيْهِ قَدَرًا أَوْ أَذًا، اگر وہ اپنے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھے، فَلْيَمْسَحْهُ، تو اس کو صاف کر لے، زمین پہ رگڑ کے صاف کر لے۔ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور چاہیے کہ ان جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ لیُصَلِّ چاہیے کہ،
تو پتہ یہ چلا کہ جوتوں میں نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ یہ عمل بہت اچھا ہے، اس کی ترغیب دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آپ سوال کریں گے تو پھر آج کل آپ لوگ اپنی مساجد میں جوتوں سمیت نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میرے بھائی میری بہن، ہم مسجد میں جوتوں سمیت نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ مسجدوں میں اب قالین بچھ چکے ہیں، چٹائیاں بچھ چکی ہیں، اگرچہ مٹی پاک ہے لیکن یہ پاک چیزیں بھی اندر لے کر جائیں گے تو لوگوں کے کپڑے خراب ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مساجد میں قالین نہیں تھے۔ آج بھی اگر ہمیں کوئی ایسی مسجد مل جائے جس میں قالین نہیں ہے اور اس قسم کی چٹائیاں وغیرہ نہیں ہیں تو ہم جوتے سمیت نماز پڑھ لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام اصحاب صفہ کہاں رہتے تھے جی؟ بولیے، مسجد میں، مسجد نبوی میں رہتے تھے، وہاں ان کی رہائش تھی۔ اب رات بھی ادھر گزارتے، کھانا بھی ادھر کھاتے۔ تو اب بتائیے کیا آج کل مساجد میں کھانا کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ رات سونا وہاں پہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کیا آج کل انتظامیہ ہمیں اجازت دے گی کھانا کھانے کی؟ نہیں دے گی۔ کیوں؟ کھانا پلید ہے؟ نہیں، پلید تو نہیں ہے، لیکن بھئی قالین بچ چکے ہیں۔ اب انتظامیہ برداشت نہیں کرتی کہ آپ کھانا کھائیں اور آپ کے کھانے کا شوربہ ادھر گرے۔ شوربہ پلید ہے کہ پاک ہے؟ پاک ہے، لیکن نہیں۔ دودھ انتظامیہ ہمیں اجازت دے گی کہ آج کل ہم مساجد میں بیٹھ کے پئیں؟ نہیں، کیونکہ دودھ گر جائے گا، قالین خراب ہو جائیں گے۔ دودھ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ پاک ہے۔ لسی پینے کی اجازت دے گی؟ نہیں دے گی۔ تو یہ صورتحال ہے کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ جوتا پلید ہے، وجہ یہ ہے کہ قالین وغیرہ بچ چکے ہیں، اب اندر مٹی لے جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یہ دو حدیثیں اور ایک وہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، دیگر حدیث بھی ہیں۔ ابو داؤد شریف میں اگر وہ حدیثیں آپ کھول لیں جو میں نے بیان کی ہیں تو ان کے دائیں بائیں دیگر احادیث بھی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ مستحب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ بیت اللہ میں جوتا پہن کے طواف کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمارے کئی بھائی طواف کرتے ہیں تو ان کے پاؤں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جوتا پہن کے طواف کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے جوتا نیا ہو، چاہے پرانا جوتا ہو۔ صحابہ کرام کے جوتے کون سے نئے ہوتے تھے؟ چاہے جوتا کیا ہو، پرانا ہو۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جوتا پہن کر مسجد میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جوتے پہ پخانہ نہ لگا ہوا ہو، پیشاب نہ لگا ہوا ہو۔ جہاں تک تعلق ہے اس وہم کا، اس خیال کا کہ جوتے ہم واش روم میں لے کر جاتے ہیں، بھئی آپ جوتا واش روم میں لے کر جاتے ہیں، جب باہر آپ گلی میں چلتے ہیں تو مٹی لگتی ہے، پیشاب کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کا جوتا پلید نہیں ہے بلکہ کیا ہے، پاک ہے۔ اگر کسی جوتے پہ واضح طور پہ پخانہ لگا ہے گلی میں چلنے کے باوجود، زمین پہ چلنے کے باوجود، تو آپ اس کو زمین پہ رگڑ لیں، صاف ہو جائے گا۔ پھر بھی پخانہ لگا ہے تو پھر آپ اس کو اچھی طرح صاف کریں۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 90۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 91 کی طرف، 91۔ راوی ہے ابو قتادہ انصاری، نام ہے ان کا الحارث بن ربعی، عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ، روایت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولأبی العاص بن ربیع بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها۔ ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز
پڑھتے، بلکہ اس کا معنی ہے نماز پڑھاتے، ان کے امام ہیں۔ کیسے پتہ چلا ہمیں امام ہیں؟ یہی حدیث جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ نسائی شریف میں بھی آئی ہے، اور نسائی شریف میں اس کا نمبر ہے 827، 827۔ دوبارہ نسائی میں پھر آئی، دوبارہ نمبر تھا 1250، 1205، اور وہاں پہ الفاظ ہیں یا الناس، کہ جس نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے اس نماز میں آپ کیا تھے؟ امام تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، وَهُوَ حامل، جب کہ آپ اٹھائے ہوئے تھے، کس کو؟ امامہ بنت زینب کو۔ امامہ جو زینب کی بیٹی ہیں۔ سوال پیدا ہوا کون سی زینب؟ جواب آیا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زینب جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، آپ کی بیٹی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی صرف ایک نہیں تھی۔ صحیح بات یہ کہ آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، جناب عثمان بن عفان کو پسند نہیں کرتے، ابو بکر و صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں کرتے، وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ، جو جناب علی کے گھر میں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں تاکہ جناب عثمان بن عفان کی شان، مقام و مرتبہ اور فضیلت کا انکار کر سکیں، کیونکہ اگر یہ مان لیا کہ نبی علیہ السلام کی مزید 3 بیٹیاں تھیں، 2 جناب عثمان کے گھر میں، تو جناب عثمان کی شان معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو 2 بیٹیاں دے دیں۔ اسی لیے امت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ذوالنورین، ان کے 2 نور تھے ان کے پاس، اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں تھیں ان کے پاس، اور ایک بیٹی جو تھی آپ کی، ان کا نام ہے زینب، جن کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے، اور یہ وائف ہے ابو العاص بن ربیع کی، ان کا تذکرہ بھی اسی حدیث میں آ رہا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، بخاری کی، مسلم کی، جس سے پتہ چلا آپ کی اس بیٹی کا۔ اور یہ بخاری میں حدیث کیا نمبر ہے اس کا؟ 516، 516، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 543، 543۔ اور بخاری میں اس حدیث پہ جو باب قائم کیا ہے، عنوان قائم کیا ہے امام بخاری نے، وہ کیا ہے؟ باب اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ، جب کوئی اٹھا لے چھوٹی بچی کو اپنی گردن پہ، کب؟ نماز میں۔ تو حدیث جاری ہے کہ آپ امامہ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ امامہ کا تعارف کیا ہے؟ پہلا تعارف بنت زینب، کہ وہ زینب کی بیٹی ہیں، ان کے والدہ کا نام کیا ہے؟ زینب۔ زینب کا کیا تعارف ہے؟ بنت رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ تو امامہ آپ کی کیا لگی؟ نواسی۔ ولی ابی العاص ابن ربیع، اور اس امامہ کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ یہ ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس کی بیٹی ہیں۔ زینب کی بھی بیٹی ہیں، ابو العاص کی بھی بیٹی ہیں۔ زینب ان کی والدہ کا نام ہے، ابو العاص ان کے والد کا نام ہے۔ یہ ابو العاص کون ہیں؟ ان کا نام کیا؟ ابو العاص تو کنیت ہوئی، نام کیا ہے؟ نام ہے ان کا مقسم۔ ان کے نام کے بارے میں کافی اختلاف ہے، کافی اقوال ہیں، لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام کیا تھا؟ مقسم۔ یہ غزوہ بدر میں، بدر کی لڑائی میں قیدی بنے، مسلمانوں نے ان کو قید کر لیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بعد میں ہجرت بھی کی، مدینہ شفٹ ہو گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب ان سے الگ تھلگ رہتی رہیں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں جب یہ مسلمان ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے سیدہ زینب کو ان کے گھر میں بھیج دیا، اور نیا نکاح نہیں کیا، پرانے نکاح کے ساتھ ہی۔ اس سے کیا پتہ چلا مسئلہ؟ یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، کہ اگر کسی کافر عورت کا خامند، نہیں بلکہ اگر میاں بیوی کافر ہیں
اور مسلمان ہو جاتی ہے لڑکی، لڑکی کیا ہو جاتی ہے؟ مسلمان، تو اس خامند کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی. اب ان کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ خامند کیا ہے؟ کافر، اور یہ لڑکی کیا ہے؟ مسلمان. یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. البتہ عدت کے ایام میں یہ انتظار کرے گی اس کا. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی بیوی ہے. اگر ان ایام میں مسلمان نہیں ہوتا تو اب یہ کسی اور جگہ عدت کے بعد شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر یہ شادی نہیں کرتی، بیٹھی رہتی ہے، اور اس کا خاوند مسلمان ہو جاتا ہے سال کے بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال کے بعد، تو نئے نکاح کے بغیر یہ اسی خاوند کے ساتھ رہ سکتی ہے. اور دلیل یہی معاملہ ہے ابو العاص کا اور زینب کا رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ امامہ بیٹی ہیں زینب کی بھی اور ابو العاص کی بھی. اور ابو العاص کون ہے؟ ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ان کی بڑی تعریف کی تھی. ان کی کیا کی تھی؟ کہ یہ وہ ہیں جو میرے بہترین داماد ہیں، جو مجھ سے وعدے کیے تھے انہوں نے پورے کیے ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فوت ہوئے. فَإِذَا سَجَدَ، پس جب آپ سجدہ کرتے، وضعها، تو امامہ کو زمین پہ رکھ دیتے، بٹھا دیتے. وَإِذَا قَامَ، اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے نئی رکعت کے لیے تو حملہات، اس کو اٹھا لیتے. کس کو؟ امامہ کو. اچھا، اس سے کیا لگ رہا ہے کہ یہ نماز میں جو آپ نے امامہ کو اٹھایا ہے، زمین پہ رکھا ہے، یہ حرکت پھر ایک دفعہ ہوئی ہے کہ کئی دفعہ؟ کئی دفعہ. 4 رکعتوں کی نماز میں کم از کم 8 دفعہ تو یہ حرکت ہوئی ہے. بار بار آپ نے امامہ کو اٹھایا ہے، بار بار زمین پہ رکھا ہے. تو اس سے ایک تو پتہ چلا اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم انسان تھے، کیا آپ کا اخلاق تھا. بچوں کے ساتھ بھی آپ اتنا زبردست معاملہ رکھتے تھے، حالانکہ آپ دنیا کے نمبر 1 انسان ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. جو انسان مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بہت اوپر چلا جائے وہ بچوں کی کہاں پرواہ کرتا ہے، وہ بھی نواسوں کی. چلیں، آپ نے بیٹوں کا خیال رکھ لیا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. پوتوں کا خیال رکھ لیا، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے. نواسوں کا بھی. کتنے عظیم انسان ہیں آپ. اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، نواسوں کو، دیگر بچوں کو ایسا ہی پیار دیں. بچے معصوم ہوتے ہیں، انہیں محبت دینی چاہیے، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے نماز میں بار بار حرکت کرنے کا، تو یہ مسئلہ علماء کرام کے لیے مسئلہ بن گیا. کئی علماء کے لیے کیا بن گیا کہ اس کو کیسے مانیں، نماز میں تو حرکت کرنی جائز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار حرکت کی ہے. اب اگر ہم یہ حدیث ایسے ہی بیان کریں گے تو لوگ تو نماز میں حرکت کریں گے بہت زیادہ. تو پھر کیا کیا گیا؟ اس حدیث کی تعویلیں کی گئیں. کسی نے کیا تعویل کی، کسی نے کیا تعویل کی. ایک تعویل یہ کی گئی کہ امامہ خود نبی علیہ السلام کے ساتھ چمٹ جاتی تھیں اور آپ ان کو زمین پہ بٹھا دیتے تھے، یعنی کہ آپ نہیں اٹھاتے تھے. حالانکہ حدیث میں صحابی بار بار کیا کہہ رہے ہیں، صاف صاف کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی زمین پہ انہیں بٹھاتے اور آپ ہی اٹھاتے. یہ نہیں صحابی کہہ رہے کہ وہ آتی تھیں، بلکہ آپ اٹھاتے تھے. تو حدیث تو بالکل صاف ہے، تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے تعویل کیا کی کہ جی یہ حدیث منسوخ ہے. یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے. میں یہاں پہ بخاری شریف کی شرح کرنے والے ایک امام ہے، امام قسطلانی، ان کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں وَهُوَ جَائِزٌ لَنَا، ہمارے نزدیک تو یہ جائز ہے. وَالشَّرْعُ الْمُسْتَمِرُّ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک یہ چیز شریعت کا حصہ ہے، مشروع ہے، درست ہے.
وہذا مذہبنا و مذہب ابی حنیفہ و احمد، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا موقف ہے اور یہی موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. کن کا؟ امام ابو حنیفہ کی بات اہم بات ہے، کیونکہ ہمارے حنفی بھائی بڑی سختی کرتے ہیں اس مسئلے میں. وہ کہاں اجازت دیتے ہیں باپ کو یا ماں کو اس بات کی کہ اپنے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے، جبکہ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، قیامت تک شریعت ہے کے مطابق ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے. پھر کہتے ہیں ودع المالکیہ، البتہ مالکی حضرات نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ چیز منسوخ ہو گئی، پہلے جائز تھا اب جائز نہیں ہے. ہم نے پوچھا بھی کیسے منسوخ ہو گئی، کس نے منسوخ کیا، کس نے کینسل کیا؟ تو کہنے لگے اس حدیث نے جس میں آتا ہے کہ نماز میں حرکت کرنا حرام ہے، نماز میں کوئی عمل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن امام قسطلانی کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ امامہ والا واقعہ بہت بات کا ہے، جبکہ وہ حدیث جس میں آپ نے کہا تھا ان فی الصلاۃ لشغلا، یعنی کہ نماز میں حرکت نہیں کرنی چاہیے، نماز کے دوران توجہ نماز پہ رہنی چاہیے، وہ تو ہجرت سے پہلے کی ہے، مکہ کی حدیث ہے. یعنی کہ وہ حدیث ہونے کے باوجود آپ نے امامہ کو اٹھایا ہے اور امامہ کو زمین پہ بار بار رکھتے رہے ہیں، تو اس لیے یہ چیز منسوخ نہیں ہے بلکہ جائز ہے، درست ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس حدیث سے اب کیا کیا مسائل معلوم ہوئے کہ اس قسم کی حرکت کرنا نماز میں یہ جائز ہے، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو. امام بھی حرکت کر سکتا ہے، مقتدی بھی کر سکتا ہے، تنہا نماز پڑھنے والا بھی کر سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ اس بچے کو نماز میں اٹھا سکتے ہیں جس کے کپڑوں پہ پلید چیز لگنے کا یقین نہیں ہے، خطرہ ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ جس کو آپ نے اٹھایا ہے اور اس نے وہ پیمپرز وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پیمپر کے اندر گندگی ہو، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے تو بچہ آپ اٹھا سکتے ہیں. ہاں جب یقین ہو کہ اس کے شلوار میں گندگی موجود ہے، پیشاب یا پخانہ، پھر آپ اس کو اٹھانے سے گریز کریں گے، کیونکہ آپ نماز میں ہیں اور نماز میں اپنے آپ کو پلید چیزوں سے دور رکھا جائے. علماء کرام نماز میں ہونے والی حرکت کو 4 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی احادیث، مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے 4 اقسام بناتے ہیں. پہلی قسم وہ حرکت جو نماز میں حرام ہے اور اس سے نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. یہ وہ حرکت ہے جو بہت زیادہ ہو اور اس کا نماز کی مسلط سے کوئی تعلق نہ ہو، نماز کی درستگی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. دوسری حرکت جو نماز میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن نماز اس سے باطل نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے چھوٹی موٹی حرکت کرنا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے، جس کا نماز کی اصلاح اور فائدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا نماز میں، داڑھی کے ساتھ کھیلنا نماز میں، ناک کے ساتھ کھیلنا نماز میں. تیسرے نمبر پہ وہ حرکت جو جائز ہے، یہ وہ حرکت ہے جو کسی ضرورت کی وجہ سے ہو. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ کو اٹھایا. مثال کے طور پہ ایک دفعہ آپ نماز کا طریقہ صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں تو ممبر پہ چڑھے، ممبر سے نیچے اترے. ایک دفعہ آپ نے دوران نماز سیدہ عائشہ کے لیے دروازہ کھول دیا تھا. تو یہ کام آپ نے حاجت کی وجہ سے کیے، ضرورت کی وجہ سے کیے ہیں اور یہ جائز ہیں.
چوتھے نمبر پہ نماز میں حرکت کرنے کی چوتھی قسم، نماز میں وہ حرکت جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہے، جس میں نماز کی مسلط ہے، جس سے نماز کی درستگی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے والی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو آپ آگے بڑھیں گے، اپنی صف سے آگے بڑھیں گے، اس صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ سامنے والی صف میں جگہ خالی ہے اور شریعت نے اس مسئلے میں بڑی سختی کی ہے، تو آپ کا اپنی صف سے اس صف تک جانا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یا آپ امام کے مثال کے طور پہ دائیں جانب کھڑے ہیں اور آپ کے بائیں جانب جگہ خالی ہے، تو آپ اپنی بائیں جانب بڑھیں گے، امام کی طرف بڑھیں گے، خالی جگہ کو پر کریں گے۔ یا اگر آپ امام کی بائیں جانب کھڑے ہیں اور آپ کی دائیں جانب جگہ خالی ہے تو آپ دائیں جانب بڑھیں گے، حرکت کریں گے، قدم اٹھائیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اقسام ہیں جو علماء کرام نے کی ہے نماز میں حرکت کی۔ تو اس میں سے جو پہلی ہے وہ خطرناک ہے کہ آپ لمبی چوڑی نماز میں حرکت کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، اور اس میں کوئی آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس میں نماز کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نماز کی کوئی مصلحت نہیں ہے، نماز کی درستگی اس میں نہیں ہے۔ حدیث نمبر 92 راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا، اعتدلوا فی السجود، کہ سجدے میں معتدل رہا کرو۔ کیا مراد ہے یہاں پہ اعتدال سے؟ اعتدال سے مراد یہاں پہ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ سجدہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی، اعتدال رکھنا ہے اس میں، یعنی کہ آرام سے سجدہ کریں، سجدے میں آپ کے اعضاء وہاں پہنچیں جہاں پہ شریعت نے کہا ہے، ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں، بازوؤں کو آپ اٹھائیں، پاؤں کی انگلیاں زمین پہ لگائیں، گھٹنے لگائیں، پیشانی لگائیں، ناک لگائیں، یعنی کہ آرام سے سکون سے سجدہ کرنا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سجدے میں اعتدال کرو، یعنی کہ درست طریقے سے سجدہ کرو۔ کس طریقے سے؟ درست طریقے سے سجدہ کرو۔ ولا یبسط احدکم، اور نہ بچھائے، نہ پھیلائے، احدکم، تم میں سے کوئی، ذراعی، اپنے بازو، ان بساط الکلب، کتے کے بچھانے کی طرح، کتے کے پھیلانے کی طرح۔ کتا جب بیٹھتا ہے تو اگلے اپنے بازو کیسے زمین پہ رکھتا ہے؟ یعنی کہ زمین پہ لگاتا ہے نا اچھی طرح۔ تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سجدے میں کتے کی طرح کا انداز اختیار نہیں کرنا کہ کتے کی طرح بازو زمین پہ بچھا لیں، بلکہ بازو کو زمین سے اٹھانا ہے، جیسا کہ پہلے حدیث بیان کی جا چکی ہے برا بن عازب والی، کہ آپ نے صاف صاف کہا، ارفع مرفقی کا، اپنی کونیوں کو اٹھا کر رکھو۔ اور یہاں پہ بھی یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بازو بچھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا یہ آرڈر مرد نمازیوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ کا یہ آرڈر، آپ کی یہ تعلیمات، آپ کا طریقہ نماز سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ آپ نبی بن کر آئے ہیں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ اگر یہ آپ کا حکم عورتوں کے لیے نہ ہوتا تو آپ کہتے کہ اے مردوں، یہ حکم تمہارے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 822، 822، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 493، 493۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 897، 897۔
اور وہاں پہ الفاظ کیا ہیں کہ اعتدلوا فی السجود ولا یفترش احدکم ذراعیہ افتراش الکلب، اور نہ بچھائے تم میں سے کوئی اپنے بازو کتے کے بچھانے کی طرح، کتے کے پھیلانے کی طرح۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سجدے کے دوران شریعت نے زمین پہ بازو بچھانے سے سختی سے منع کیا ہے، اور اس عمل کو کتے کی طرح کا عمل قرار دیا ہے۔ یاد رہے، بازو زمین پہ بچھانا یہ سستی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز آپ دھیان سے، توجہ سے نہیں پڑھ رہے، پوری طاقت صرف نہیں کر رہے آپ۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نماز میں جانوروں کی مشابہت اختیار کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ جیسا کہ کسی حدیث میں کہا گیا کہ نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مت لگاؤ، اور کبھی کہا گیا کہ سلام پھیرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ایسے حرکت نہ دو جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں جو ہیں وہ حرکت کرتی ہیں۔ تو یہ وہ امور ہیں جن سے منع کیا گیا ہے دوران نماز۔ تو سجدے کے احکام پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آج بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہی ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے بازو کو زمین سے اچھی طرح اٹھایا جائے، اور بازوؤں کو نہ لگنے دیں آپ اپنے باقی جسم کے ساتھ، اور نہ ہی زمین کے ساتھ، بلکہ اٹھا کر رکھیں۔ یہی وہ سجدہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ ہے، اور یہ سجدہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام ہوگا، کیونکہ آگے لمبی حدیث ہے، اس کے اوپر کافی وقت لگے گا، تو انشاءاللہ اس حدیث کے اوپر گفتگو آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔